السلام علیکم۔ انسان کا عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے نظریات کے تابع ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان کا نظریہ بدل دیں، اگر آپ اس کے وجود کے مرکز کو بدل دیں، اس کا ورلڈ ویو یعنی دنیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے آپ اس کو بدل دیں، تو آپ اس کی پوری شخصیت کو بدل سکتے ہیں، آپ اس کی ترجیحات کو بدل سکتے ہیں، آپ اس کے ایموشنز کو بدل سکتے ہیں، آپ حتیٰ کہ اس کے فیصلوں تک کو بدل سکتے ہیں صرف ایک نظریہ بدلنے کے نتیجے میں۔ تو آج میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک واقعہ ہے، اور اس کو سننے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد آپ جس اینک سے، جس لینس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہو یہ بدل سکتا ہے، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کئی پرابلم دوسروں کے سامنے رکھتے ہو کہ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اسٹریس رہتا ہے، یعنی آپ کی کئی طرح کی پرابلم بالکل ختم ہو جائیں گی اس نظریے کو، اس فلسفی کو اپنے اندر اتارنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی پہ بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو اٹھے، چٹائی پہ نیچے آرام فرما رہے تھے، تو اٹھنے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو مبارک پہ چٹائی کے نشان پڑے تھے۔ چٹائی پہ بندہ سوتا ہے جسم کے تو نشان پڑ جاتے ہیں، تو صحابہ نے دیکھا تو بڑا ان کو تکلیف ہوئی صحابہ کو، کیونکہ وہ بے پناہ محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بچھونا بستر نہ بنا دیں؟ یعنی دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ عیاشیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو آپ کے لیے ہم کوئی نرم سا بچھونا نہ بچھا دیں۔ یعنی انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، یعنی مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، میں تو اس دنیا میں ایسے ہی ہوں جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہے، راہ چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور راستے میں اس کو ایک درخت ملا ہے، اس کے سائے میں اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، اور ذرا سا آرام کرنے کے بعد اٹھ کے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ تو میری مثال تو اس مسافر کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بخاری اور ترمذی میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا کوئی راہ چلتے مسافر ہو۔ یعنی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ دنیا کو دیکھنے کا جو انداز ہے، جو لینز ہے، اگر آپ اس چیز سے دیکھو کہ یار دنیا عارضی ہے، اس میں ہم تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہم ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی کسی کنٹری میں رہتا ہے، کسی کا کوئی بھی مذہب ہے، ہر بندے کو یہاں پہ موت آنی ہے۔ تو اگر آپ اس اینگل سے دنیا کو دیکھتے ہو کہ یار دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے رہنا ہے، عارضی طور پہ رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تو اس فلسفی کو اپنے اندر اتارنے کے بعد آپ میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی آپ ان کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لٹرلی آپ کی پوری شخصیت بدل جائے گی۔ آپ جو دوسروں کو پرابلم بتاتے پھرتے ہو، سب سے پہلی چیز آپ کے اندر آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ دیکھیں سکون بندے کو کیوں نہیں ہوتا؟ جب انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، تو بندے کو اندرونی سکون نہیں ملتا جب تک بندہ ان کو پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو خواہشات کی دوڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ خواہشات کا جو برڈن، میں بھی ایک ٹائم پہ بڑی خواہشات اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا تھا، ان کا بوجھ جو ہر ٹائم مجھے ستاتا تھا کہ مجھے ان کو پورا کرنا ہے۔ ابھی بھی خواہشات ہیں، ہونی چاہیے، لیکن آپ ان کو جینے اور مرنے کا سوال نہ بنا لیں کہ میری خواہش پوری ہوئی تو پھر ہی میری زندگی ہے، اور میری خواہش پوری نہیں ہوئی تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا جب آپ سوچو گے کہ یار ٹھیک ہے، خواہشات ہیں، میں کوشش کروں گا پوری ہو جائیں تو اللہ کا شکر، نہ پوری ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، صبر کریں گے، کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آپ کے دل پہ جو اتنا برڈن ہے، اتنا بوجھ ہے، جو آپ نے خود ہی آپ کے موٹیویشنل اسپیکر نے اور اس طرح کے گھر کے لوگوں نے آپ کے اوپر ڈالا ہے، تو وہ اتر جائے گا، تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ یعنی یہاں پہ پوچھتے پھرتے ہیں یار دلوں کو سکون نہیں ہے، تو بھائی جب آپ اتنا برڈن لے کے چلو گے تو آپ کے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے؟ آپ دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، جلتے ہو، آپ کو غصہ آتا ہے، اس نظریے کو اڈاپٹ کرو گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ یعنی اگر دوسروں سے جلتے ہو تو آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہو،
ٹھیک ہے، آپ کو دوسروں کو جو ملا ہے، دوسروں کو جو کامیابیاں ملی ہیں اس پہ آپ جلتے ہو تو آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میں ہی دیتا ہوں آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق آزمانے کے لیے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نپات اللہ رزق دیتا ہوں اور کسی کو کشادہ دیتا ہوں۔ یعنی رزق ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں سمیٹے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی نعمتیں حاصل کرے۔ لیکن کسی بندے کو بہت زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی کم ملتا ہے، کسی کو بڑی تھوڑی محنت کے نتیجے میں بہت زیادہ رزق مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے صرف محنت کرنا، اور محنت ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صحیح مسلم کا حدیث ہے ابو ہریرہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ، دنیا میں اگر تمہیں کوئی چیز فائدہ دے تو اس کے لیے پوری محنت کرنی ہے، کاہلی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، پوری محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے بعد اپنی طرف سے پوری ایفرٹ لگانے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اگر تمہارے حق میں آئے تو اللہ کا شکر ہے، حق میں نہ آئے تو ناشکری نہیں کرنی، اگر مگر نہیں کرنا، اگر مگر شیطان کا راستہ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بندے کے اندر سے غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بندے کے اندر سے حسد بھی ختم ہو جاتا ہے، بندے کی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے، وقار آ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عیاشیاں کرنے والے ہیں، میجورٹی آف دا جو عیاشیاں کرنے والے پیپل ہیں وہ امیر گھرانوں سے ہوتے ہیں۔ جب پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں پہ نکالنا تو ہے، تو پھر وہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن جب آپ اس انداز سے دیکھو گے کہ یار مجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو آپ بڑی سادگی والی زندگی گزارو گے، آپ کو پروو نہیں کرنا پڑے گا اپنا آپ۔ یعنی بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی رہ جائے سوسائٹی کو دکھانے کے لیے۔ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھو کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پڑی ہیں۔ وہ بہت سارے اپنے فیصلوں پر آپ غور کریں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ دنیا کو دکھانا تھا، دنیا کو پروو کرنا تھا۔ آپ کی سیلفیاں دوسروں سے یہ ویریفیکیشن لیتی پھرتے ہیں کہ یار میں نے پیزا کھایا تھا، میں فلانی جگہ پہ گیا تھا، میں سوشل میڈیا پہ اپنی ہر چیز ڈالتا ہوں، تو آپ کو دوسروں سے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ جب آپ اس اینگل سے دیکھو کہ یار مجھے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، تو آپ کے اندر سادگی آئے گی، آپ کو کسی کو پروو نہیں کرنا پڑے گا اپنا آپ، اور آپ کی زندگی میں وقار آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا، سادگی آئے گی، آپ کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو ملے گا آپ اس پہ شکر کرو گے، اور جو نہیں ملے گا اس کی آپ فکر نہیں کرو گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی تو موجیں ہیں، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتے ہیں تو اس پہ شکر کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اور صبر اور شکر دونوں معاملات پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی صبر پہ بھی اجر اور شکر پہ بھی اجر۔ انسان کی مومن کی تو موجیں ہیں، تو بندے کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے، بندہ اور کی لالچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی ڈیمانڈ کرتا ہے، دوسری آ جائے تو کہتا ہے کہ مجھے تیسری مل جائے۔ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی جو لالچ کا پیالہ ہے نا، اس میں سوراخ ہے، کبھی بھرتا نہیں ہے جب تک کہ آپ دنیا کو اس اینگل سے نہیں دیکھو کہ یار مجھے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، جو میں کما رہا ہوں یہ مجھے ہمیشہ یہاں پہ خرچنا نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنا مال وہاں پہ جمع کرتے ہو جہاں پہ چور چوری بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تم اپنا مال وہاں پہ رکھو جہاں پہ نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں، یعنی سیدنا عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ انسان کا مال ہوتا ہے وہاں پہ اس کا دل ہوتا ہے۔ تمہارا مال دنیا پہ ہوگا تو دنیا میں تمہارا دل ہوگا، تمہارا مرنے کو دل نہیں کرے گا، تمہیں لگے گا کہ کاش ہمیشہ کی زندگی مل جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، میں کوئی 100-200 سال جیوں۔ لیکن اگر مال تمہارا اللہ کے پاس ہے تو تمہارا دنیا میں دل نہیں لگے گا، تمہیں ہوگا عارضی دنیا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور تمہیں وہاں جانے کی جلدی ہوگی، دنیا میں تمہارا دل نہیں لگے گا۔ اور ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال 3 صورتوں میں ہے، ایک جو اس نے کھا لیا، دوسرا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، اور تیسرا مال وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کر کے صدقہ کر کے اللہ کے بینک میں سٹور کر لیا۔ باقی مال تو اس کے ورثاء کا مال ہے۔ یعنی آپ کے اندر جو لالچ ہے کہ میں اور کماؤں، حرام سے
سود کھاؤں، میں رشوت لوں، میں 2 نمبریاں کروں، جھوٹ بولوں، فراڈ کر کے کما لوں، تو لالچ ہے نا آپ کے اندر. کس کے لیے لالچ کر رہے ہو؟ اس مال کمانے کے لیے جو آپ اپنے آپ پہ استعمال بھی نہیں کر سکو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے، تم جب مر جاؤ گے تو یہ تمہارے ورثاء کا ہی مال ہے. یعنی ہم وہ اس مال کے لیے لالچ اپنے اندر لاتے ہیں کہ جو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، جو ہم نے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، محنت کرو، کماؤ، لالچ نہیں کرنی. آپ کی جیب میں پیسے ہوں لیکن جیب کے نیچے جو دل ہے اس میں پیسے کی اندھی محبت نہ ہو. دس از پوائنٹ، یہ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر سے لالچ ختم ہوگی تو آپ کے جو رشتے ہیں، آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. دنیاوی مفاد کی بجائے آپ کے جو رشتے ہیں وہ خالص محبت اور خیر خواہی کے رشتے ہوں گے. جب لالچ ہوتا ہے نا تو انسان اپنے بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی بہنوں کا حق بھی مار لیتا ہے، اپنے بھائیوں سے اپنے رشتے توڑ دیتا ہے صرف لالچ کی وجہ سے. تو آپ لالچ کا آپ کا جو سیٹل ہو جائے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو آپ کی لالچ سیٹل ہو جائے گی. وہ سیٹل ہو جائے تو آپ کے رشتے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کے بیوی بچے آپ سے خوش ہوں گے کیونکہ آپ کے جو دوست ہوں گے آپ ان کے ساتھ کسی لالچ کے بنا پہ اپنی دوستی نہیں کرو گے. آپ محبت خیر خواہی کے بنا پہ ان سے دوستی کرو گے. آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، کوئی دنیاوی مفاد آپ کا نہیں ہوگا. دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ یار کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے، یعنی سکون یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جاؤ، اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، تو آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں کہ یار یہ بندہ ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، جس سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملتی، جو ہمیں فائدے دیتا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں جاؤ تو لوگ آپ کی عزت کریں، یہ کامیابی ہے. آپ اپنے محلے میں جاؤ، لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ یہ بندہ ہے جو مفاد پرست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ بھی جاؤ، اپنے کولیگ میں جاؤ، یعنی جہاں پہ آپ ورک پلیس پہ جاؤ، وہاں پہ لوگ خوش ہو جائیں. تو لوگ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اندر لالچ ختم ہو جاتی ہے. آپ لالچ نہیں کرتے. جب آپ کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی تو آپ کے بچے بھی آپ سے نفرت کریں گے، منہ پہ نہیں کریں گے، آپ کی بیوی بھی آپ سے نفرت کرے گی کہ لالچی بندہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے یعنی یہ فلسفی اپنانے کے بعد کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں راہ چلتے مسافر کی طرح رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اگر آپ یہ فلسفی اپناتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے شخصیت میں نظر آئیں گی، آپ کی پوری کی پوری شخصیت بدل جائے گی. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے اخلاق درست ہو جائیں گے، آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرو گے. ٹھیک ہے، آپ موت کی تیاری کرو گے، آپ کے اندر سے مایوسی ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر قناعت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، آپ کا سٹریس ختم ہوگا. آپ کا جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ یار میری یہ خواہش نہیں پوری، آپ کی ہر چیز سیٹل ہو جائے گی. ہر مسئلے آپ کے، یار کتنے مسئلے آپ کے فکس ہو جائیں گے صرف ایک نظریے کو اپنانے کے بعد کہ آپ نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا میرے بھائی. دنیا سے ایک بار آپ کو مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. اچھا، ایک غلط فہمی جو آپ کے مائنڈ میں نہ آ جائے، کیونکہ دنیا سے بے رغبتی پہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں تو آپ کہیں گے کہ یار دنیا میں شاید اس طرح رہو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ جنگلوں میں نکل جاؤ، آپ نانگے پیروں کی طرح. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے. اسلام آپ کو بیلنسڈ لائف سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ شادیاں بھی کرو، وہ کہتا ہے بچے بھی پیدا کرو، وہ کہتا ہے کہ کماؤ بھی، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ کبھی کبھی بندے کا دل کرتا ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے، اچھا دکھا جائے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیونکہ تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کو بڑا ڈر لگتا تھا، تو پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. یعنی آپ نے اچھا لباس پہنا ہے تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ لباس پہننے کے بعد دوسروں کو کہتے ہو کہ تم نیچ ہو کیونکہ تم نے ہلکا لباس پہنا ہے، تم چھوٹے ہو کیونکہ تمہارے پاس مہنگا لباس نہیں ہے، تو یہ تکبر ہے. یہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ نے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی کہ آپ کہو کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، اپنے بال بچوں کو کما کے نہ دوں اور جنگلوں میں نکل جاؤں، پتے پہن کے گزارا کروں. دنیا کے دندوں میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو تمام چیزیں پوری کرنی ہیں، تمام لوگوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں. یعنی دنیا سے آپ نے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی. دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ہر چیز پرفارم کرنی ہے، لیکن
اس طرح نہیں رہنا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے اور آپ ہمیشہ اپنے اثاثے بنانے میں لگے ہو، آپ کے دل میں لالچ ہے، ایسے نہیں آپ نے رہنا. یعنی جو میں نے بات کہی تھی آگے، آپ کے جیب میں پیسے ہونے چاہیے لیکن جیب کے نیچے جو دل ہے اس میں پیسے کی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ اندھی محبت ہو کہ میں پیسہ کماؤں اور پیسہ کمانے کے چکروں میں میں کوئی حرام حلال کی تمیز نہ کروں، ہر کام کرتا جاؤں. نہیں، یہ کام نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی آیا، اس کے کپڑے اچھے نہیں پہنے تھے اس نے، اور وہ یعنی بڑا اس کی پراگندہ حالت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی پیسے پوسے نہیں ہیں، کوئی مال وغیرہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ مال تو ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اچھا کپڑے ہی پہن لو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پہ دکھنی چاہیے. تو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، پیسے دیے ہیں، تو اپنے آپ پہ لگاؤ، اپنے بیوی بچوں پہ لگاؤ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے پڑوسیوں پہ، ہر جگہ پہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پہ دکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بیلنسڈ آپ نے رہنا ہے. آپ نے دنیا میں کمانا بھی ہے، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ خرچنا بھی ہے، دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرنی. تو بیلنسڈ لائف گزارنی ہے. لیکن دنیا میں ایسے نہیں رہنا کہ آپ کہو کہ میں نے ہمیشہ یہیں پہ رہ جانا ہے. نہیں، جو حدیث ہے کہ مسافر کی طرح رہنا ہے، اجنبی کی طرح رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فلسفی آپ اپناؤ گے تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری تبدیلیاں آپ کے اندر آ جائیں گی. آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار مجھے یہ پرابلم. آپ کی بہت ساری پرابلم آٹومیٹکلی سیٹل ہو جائیں گی اگر آپ یہ فلسفی اپناتے ہو کہ یار میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تھوڑے ٹائم کے لیے رہنا ہے، لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. تو آج کی یہی ویڈیو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے.